السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ دوستو، آج کا لیکچر سورہ حج کی آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 پر ہے اور لیکچر نمبر 13 ہے۔ ان آیات کو لے کر بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، حج کے دنوں میں جانوروں کے گلے پر چھری چلانا قربانی کرنا ہے، لیکن ان آیات سے بھی یہ لوگ جانوروں کے گلے پر چھری چلا کر قربانی جسے نام دیا جاتا ہے اس کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، جب بھی ان چھری چلانے والوں اور اپنے جانوروں پر چھری چلوانے والوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ ساری آیات جن پر میں لیکچر کر رہا ہوں یہ انھے واہ پیش کرنا شروع کر دی، لیکن جب جواباً میں نے ان کے پیش کیے ہوئے تراجم پر سوالات کیے تو یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور ان میں سے کچھ نے تو کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا، جبکہ میں ان آیات کو دیکھتا ہوں تو سورہ 22 کی آیت نمبر 30 میں لکھا ہے کہ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اس میں الانعام کے متعلق ہمارے چاہے وہ عام مولوی نما افراد ہوں یا خود کو قرآنسٹ کہنے والے اسکالر ہوں، یہ کہتے ہیں کہ الانعام میں تمام کے تمام 4 ٹانگوں والے جانور آتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آیت کے متن کو اگر دیکھتے ہیں تو اس کے مروجہ ترجمہ میں لکھا ہے حلال کر دیے گئے تمہارے لیے الانعام، یعنی ہر طرح کے چوپائے۔ اب ہر طرح کے چوپایوں میں ہر طرح کے جانور آ جاتے ہیں اور اسی مروجہ ترجمہ کے مطابق بلی، کتا، گیدڑ اور سور سمیت ہر طرح کے 4 ٹانگ والے تمام جانور اس میں آتے ہیں۔ اگر ان کی یہ بھونڈی بات مان لی جائے تو اس کے مطابق ہر طرح کے جانور مثلاً کتا، بلی، چوہا، لومڑی، شیر، چیتا وغیرہ 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 سمیت تمام ان کے جیسے چوپائے جو آتے ہیں وہ حلال کر دیے گئے ہیں۔ اور اگر یہاں چرنے والے جانور لیں تو گدھا، گھوڑا، خچر، ہاتھی، زیبرا، زرافہ سمیت متعدد ایسے جانور بھی ان میں آئیں گے جو چرتے ہیں، مگر آیت کے اگلے حصے میں لکھا ہے کہ جو تم پر یتلا کر دیے گئے ہیں، یعنی تم پر پڑھ دیے گئے ہیں۔ لہٰذا اگر ہر طرح کے جانوروں میں سے پڑھ دیے گئے ہیں تو وہ کون سے پڑھے گئے ہیں اس پر میری رہنمائی کریں۔ مثلاً کتا، بلّا، گیدڑ، ہاتھی، زرافہ، گینڈا وغیرہ 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 حلال ہیں یا حرام ہیں، ان کے متعلق الکتاب المبین میں کہاں لکھا ہے؟ اور الکتاب میں تو ان کے تراجم کے مطابق تو بندر اور سور اور کتا اور شکاری جانور بھی پڑھے گئے ہیں۔ ہمارا یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ حج کی ان آیات سمیت یہاں بھی حج والی آیات آئی ہیں اور وہ آیات بھی جن کو لے کر یہ لوگ ایسا کہتے ہیں ان میں ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ چیزیں جن کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حلال ہیں ان کے متعلق بھی اگر ان کو ڈاکٹر کہے کہ فلاں فلاں چیز کو نہ کھاؤ تو یہ لوگ وہ نہیں کھاتے، یہ لوگ ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اور نہیں کھاتے جبکہ وہ حلال ہوتی ہیں۔ ہم اس سے پہلے درس نمبر 9 میں بہیمۃ الانعام کیا چیز ہے اس پر قربانی کے سلسلے کے لیکچر میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اس کا جائزہ آپ لے سکتے ہیں۔ آج پہلے سورہ کی آیت نمبر 30 پر بات کریں گے، اس کے بعد 31، 32 اور 33 کو دیکھیں گے۔ دوستو، سورہ 22 کی آیت نمبر 30 میں الانعام آیا ہوا ہے، لہٰذا الانعام جانور تو نہیں ہے کیونکہ عربی میں جانور کو حیوان کہا جاتا ہے، اور اگر یہاں ہر طرح کا چوپایا لگائیں تو اس میں کتا، بلی، چوہا وغیرہ آتے ہیں جو کہ یہ لوگ نہیں کھاتے۔ اب ہمارے سامنے سوال آ رہا ہے کہ الانعام جانور نہیں ہیں یا ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں جو گالی کرنے والے جانور صرف آتے ہیں۔
جو اور جن کے منہ میں جھاگ بنتی ہے جگالی سے وہ جانور آتے ہیں۔ اب دیکھیں بکری کے منہ میں جھاگ نہیں لگی ہوئی ہوتی، اس کو بھی کھا رہے ہوتے، جبکہ ان کے اس کلیے کے مطابق بکری بھی حرام ہے، لہذا اور بھی بہت سے جانور ہیں جن کے جھاگ نہیں بنتی، وہ سارے کے سارے حرام ہو گئے۔ لہذا یہ ان کی اوٹ پٹانگ باتیں ہیں کہ جی الانعام جو ہے جگالی کرنے والے سارے کے سارے جانور آ گئے، جبکہ جیسا میں نے بتایا ہے کہ بکری کے جھاگ نہیں بنتی۔ آپ دیکھیں کبھی جگالی کر رہی ہو تو جھاگ نہیں ہوتی، حالانکہ مرغیاں بھی جگالی کرتی ہیں، ان کے جھاگ نہیں بنتی۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اوٹ پٹانگ باتیں ہیں، ایک وہ چیز جو الکتاب میں ثابت ہی نہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے اوٹ پٹانگ باتیں کرنی ہیں ان لوگوں نے۔ دوستو، آپ سے یہ میں رپیٹ کرتا رہتا ہوں اپنے اکثر لیکچروں میں کہ ان سب آیات میں کہیں نہیں لکھا کہ چھری کے ساتھ اللہ کا نام لینا ہے جانوروں پر، جبکہ جانوروں پر تو ویسے بھی بندہ ہاتھ پھیر کے بسم اللہ پڑھ دیتا ہے کھڑے ہوئے پر، اور ویسے بھی دیکھ کے خوبصورت جانور کو بندہ کہہ دیتا ہے سبحان اللہ، لو جی اللہ کا نام پڑھ دیا۔ حالانکہ ان آیتوں میں کہیں نہیں لکھا کہ چھری سے ان کو گردن کاٹنی ہے، کہیں نہیں لکھا، جبکہ ان آیات میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ جانوروں پر اللہ کا نام لینا ہے، چونکہ ان لوگوں نے تراجم غلط کیے، متن کے مطابق ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے سورہ حج کی 28 پر اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، اس کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا مروجہ تراجم پر کچھ سوالات ہیں، وہ میں نے پڑھے تھے تو اسٹوڈنٹ کے طور پر وہ میں شیئر کر رہا ہوں۔ ترجمہ میں نے اسکرین پر لگا دیا سورہ 22 کی 30 کا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں یاد رکھو۔ اس پر سوال یہ ہے کہ یہ ترجمہ انہوں نے ذالکہ کا کیا ہے، جبکہ ذالکہ اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے، یعنی دور کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے اس کے معنی یہ ساری باتیں یاد رکھو کیا ہے۔ آخر ذالکہ کا ترجمہ یہ ساری باتیں یاد رکھو کیسے اور کس اصول کے تحت کیا گیا ہے؟ نمبر 2 ہے، لکھتے ہیں کہ اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا، یہ ترجمہ جو انہوں نے یعظم کا کیا ہے، آخر اس کا یہ ترجمہ کس اصول کے تحت اور کہاں سے لیا ہے؟ نمبر 3 ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جن کو اللہ نے حرمت دی، آخر یہ ترجمہ آیت کے کس لفظ کا کیا گیا ہے؟ جبکہ حرمات اللہ یہ مضاف اور مضاف علیہ ہے، ان کا ترجمہ جن کو اللہ نے حرمت دی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس کا ترجمہ اللہ کی حرمت بھی یہ مترجمین کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حرمت کا ترجمہ کیوں نہ کیا گیا؟ حرمت کا ترجمہ ہے ہی نہیں، باقی مضاف اور مضاف علیہ کے ترجمہ تو ٹھیک ہے، لیکن حرمت کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ نمبر 4 کو ہم دیکھتے ہیں تو حرمات اللہ کے صحیح معنی کیا بنتے ہیں؟ نمبر 5 کو دیکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے۔ اس ترجمے کے مطابق سارے مویشی حلال کیے گئے ہیں۔ مویشیوں میں سے وہ تمام جانور آتے ہیں جو 4 ٹانگوں والے ہوتے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ 4 ٹانگوں والوں میں شیر، بندر، لومڑی، گیدڑ، گدھا، گھوڑا، بن مانس وغیرہ وغیرہ یہ سب آتے ہیں، تو بتایا جائے کہ ان کی تفصیل کہاں ہے؟ اس پر میری رہنمائی کریں ترجمہ کے مطابق یہ سارے مویشی کہاں ہیں؟ اگر چرنے والے لیتے ہیں تو سارے مویشیوں میں گدھا، گھوڑا، ہاتھی، زیبرا وغیرہ بھی آتے ہیں، زرافہ وغیرہ بھی، وہ بھی حلال ہو گئے۔ رہنمائی کریں یہ لوگ ان کو کیوں نہیں کھاتے، اور اگر یہاں سے قربانی ثابت ہے تو ان کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں جگالی والے جانور جن کے منہ میں جھاگ بنتی ہے، تو بھائی بکری کے تو بنتی نہیں، اس کو کیوں کھاتے؟ وہ بھی حرام ہوئی۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے لہٰذا بتوں کی گندگی اور جھوٹی بات سے اس طرح بچ کر رہو۔ اس پر سوال یہ ہے کہ وہ جھوٹی بات آیت کے کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے اور گندگی سے کیا مراد ہے؟ اس پر بھی رہنمائی کریں، اور جھوٹی باتیں ہیں آیت کے کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا، اس پر بھی رہنمائی کریں، جبکہ آیت کے متن میں الاوثانی اور قول الزور آیا ہے، آخر ان کے معنی کیا بنتے ہیں؟ رہنمائی کریں۔ دوستو، اب آیت کے مشہور الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں تو نمبر 1 پر ہے ذالکہ، یہ اسم اشارہ بعید واحد مذکر ہے، لہذا یہ اس کا مشار علیہ پچھلی آیت میں
آخری جملہ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ہے۔ بالبیت العتیق کے متعلق قربانی کے سلسلے کے لیکچر نمبر 12 میں اور اس کے علاوہ البیت العتیق والے لیکچر میں جو الگ سے بھی ٹائم لائن پر موجود ہے، 2-3 دن پہلے میں نے شیئر کیے ہیں یہ دونوں لیکچر، ان میں تفصیل سے بات کر دی گئی ہے، وہاں جا کر آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ مزید یہاں میں بالبیت العتیق کے معنی صرف آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور معنی کیا بنتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ معنی ہے جی نمبر 1 پر ہے، اور چاہیے کہ وہ آئیں جائیں، یا اور چاہیے کہ وہ گھومیں غیر اللہ سے آزادی دلانے والے منشور یا بات چیت یا اینٹک بات کے ساتھ۔ نمبر 2 پر ہے، اور چاہیے کہ وہ آئیں جائیں یا اور چاہیے کہ وہ گھومیں پھریں یونیک بات چیت کے ساتھ۔ نمبر 3 پر ہے، اور چاہیے کہ وہ آئیں جائیں یا اور چاہیے کہ وہ گھومیں پھریں یونیک ورس یعنی نرالا پن دینے والی بات چیت کے ساتھ، اور نرالا پن دینے والی بات چیت وہ الکتاب المبین میں نرالا کر دیتی ہے آپ کو۔ مزید نمبر 4 پر ہے، اور چاہیے کہ وہ گھومیں پھریں یونیک یا آزاد کرنے والی بات چیت کے ساتھ۔ دوستو اب آپ دیکھیں کہ اس جملے کو مد نظر رکھ کر سورہ 22 کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ کیا جائے گا، کیونکہ ذالکہ کا مشار علیہ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ہے، تو پچھلی آیت کو بھی آخری جملے کو لے کر چلنا پڑے گا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں یعظم، اس کا الجزع یعظم ہے، اس کا روٹ ورڈ عظمہ ہے، اس روٹ سے لفظ عظیم ہے، اور عظیم کے معنی شاندار اور علی شان کے ہیں۔ یعظم کا الجزع چونکہ یعظم ہے اور مصدر تعظیم ہے، تو اس کے معنی وہ سر بلند کرتا ہے، یا اس کے دوسرے معنی ہے عالی شان بناتا ہے، وہ کیے جائیں گے۔ ہم اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں تو حرمت اللہ، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ مضاف اور مضاف علیہ ہے، لہٰذا اس کے ترجمے میں کی، کے، کا، کو وغیرہ لازمی لگے گا۔ حرمت اللہ کا الجزع حرماتن ہے، اس کے معنی تقدیس یا اس کے دوسرے معنی ہے مقصد متبرک لیا جائے گا۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو نمبر 4 پر ہے خیر اللہ، خیر کہتے ہیں رضاکارانہ کو، اور لاہو میں ہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اس کے معنی ہے اللہ کے لیے رضاکاری والا کام کرنا۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو نمبر 5 پر ہے احلت، یہ ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، لیکن اس کو ہمارے مترجمین نے حلال کر کے ترجمہ پہنا دیا اور اس کو اسم بنا دیا، جبکہ یہ اسم نہیں بلکہ فعل ہے۔ اس کے معنی ہے وہ حل دیا گیا تھا، یا اس کے دوسرے معنی ہے وہ تجزیہ دیا گیا تھا۔ لہذا نمبر 6 کو ہم دیکھتے ہیں تو الانعام، اس کے معنی خاص تحفے کے ہیں، لہذا اس کی مزید تفصیل دیکھنے کے لیے بہیمۃ الانعام کا جو لیکچر ہم نے کیا تھا، لیکچر نمبر 9 قربانی کے سلسلے کا، اس کا جائزہ آپ لے سکتے ہیں۔ مزید میں تھوڑے سے اس کے معنی آپ سے شیئر کروں تو سورہ 7 کی آیت نمبر 44 میں نعم کے معنی ہاں، اور سورہ 7 کی ہی آیت نمبر 114 میں نعم کے معنی ہاں کیے ہیں۔ سورہ 26 کی آیت نمبر 42 میں نعم کے معنی ہاں کیے ہیں ان لوگوں نے۔ اب آپ نے خود دیکھ لیا الانعام کا الجزع نعم کے معنی ہاں کیے ہیں ان لوگوں نے خود، جبکہ یہ لوگ جانتے بوجھتے ہیں کہ الانعام معرفہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو مویشی بنا دیتے ہیں۔ الانعام کا روٹ نعمہ ہے، اسی سے نعمت لفظ ہے، اور انعمتا انعام وغیرہ اسی سے متعلق ہے، لہذا انعام خاص تحفے یا گفٹ کو کہا جاتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں تو 4 ٹانگ والے جانور بھی ہمارے لیے ایک تحفہ ہی ہیں جو کائنات میں موجود ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو یتلا، اس کے معنی ہمارے یہاں پڑھنا یا وہ پڑھتا ہے کیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے معنی پڑھنا نہیں ہے۔ تم پڑھو کہ اگر عربی بنائیں تو اقرا بنتی ہے، جبکہ یتلا فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب ہے، یعنی ایک چیز ہے جس کا سبق دیا گیا ہے، اور وہ ایک چیز الکتاب ہے۔ یتلا کے معنی وہ ایک سبق دیا گیا،
اس سے متعلق ہے اور یہی اس کے اصلی معنی ہے۔ نمبر 8 پر ہے الرجسہ۔ یہ ال کے ساتھ معرفہ ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ اس آیت میں الرجسہ من الاوثانی، اس کے معنی الاوثانی سے حیران کن طور پر ناقابل قبول، اور اس کے دوسرے معنی الاوثانی سے ذلت آمیز کے ہیں۔ لہٰذا ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو الاوثانی ان کے متعلق سورہ 29 کی آیت نمبر 17 میں کہا گیا ہے کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یعنی اللہ کی ویلیو گھٹا کر جو دوسرے دیوتا بنا رکھے ہیں ان کا حکم مان کر عمل کرتے ہیں۔ ہم مزید دیکھتے ہیں تو قول الزور، یہ بھی مضاف اور مضاف علیہ ہے، اس کے معنی فرمان کا پرفریب ہونا سے متعلق ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تقریباً تمام مترجمین نے اسے بھی بطور مضاف اور مضاف علیہ لے کر ترجمہ ہی نہیں کیا۔ سورہ 22 کی آیت نمبر 30 کے مشہور الفاظ کے معنی تھے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اور باقی آیتوں کے بھی۔ لہٰذا دوستو سورہ 22 کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پچھلی والی آیت کا جملہ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سے لے کر میں چلوں گا، کیونکہ اسی کے تسلسل میں ذَلِكَ کا مشار علیہ یہی ہے۔ دیکھتے ہیں تو ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ اب وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ یعنی کہ اور چاہیے وہ گھومیں پھریں غیر اللہ سے آزادی دلانے والے منشور یا بات چیت یا اینٹک بات کے ساتھ، اور جو بھی وہ اللہ کے مقصد متبرک یا معاہدوں کو سر بلند کرتا ہے پس اس کے پالنے والے کے نزدیک وہ اس کے لیے شاندار ہے۔ یعنی اللہ کے جو معاہدے ہیں یا اللہ کا جو مبارک مقصد ہے جو اس کو سر بلند رکھے گا، اللہ کے لیے وہی فرد جو ہے وہ شاندار ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کا اگلا حصہ تو اس میں لکھا ہے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے خاص تحفے کا ایک حل پیش کیا گیا تھا مگر جو وہ تمہیں سبق دیا گیا ہے۔ دوستو خاص تحفے کا حل پیش کر دیا گیا مگر اس میں سبق بھی دیا گیا ہے۔ کیا سبق ہے وہ بتایا گیا ہے آیت کے اگلے حصے میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، دی آئیڈیلز میں سے جن کا حکم مان کر تم عمل کرتے ہو تم باز رہو، یا عمل شیطان سے بھی اجتناب برتو۔ دوستو خاص آئیڈیلز وہ ہوتے ہیں جن کو حرف آخر مان لیا جاتا ہے، وہ جھوٹ بولے یا سچ بولے وہ منوعاً مان لیا جاتا ہے، لہٰذا اس سے باز رہنا ہے۔ مزید آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور فرمان کو پرفریب کرنے سے بھی تم باز رہو، یعنی فرمان ہے اس کو بیان کرتے وقت فریب کاری اس میں شامل نہیں کرنی ہے۔ لہٰذا سورہ 22 کی آیت نمبر 31 کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہے کہ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، وہ اللہ کے لیے اپنے معاشرے سے پولیتھزم ختم کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ پولیتھزم کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی جو آرگیومنٹ کو آنے والے ہیں وہ پولیتھزم یعنی اللہ کے حکم میں دوسرا حکم شامل کرنے والے نہیں ہیں، یا اللہ کے حکم کے ساتھ دوسرا حکم ملا کر اس کو ماننے والے اور عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا تبھی تو کہا گیا حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، وہ اللہ کے لیے اپنے معاشرے سے پولیتھزم ختم کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ پولیتھزم کرنے والے نہیں، یعنی پولیتھزم ختم کرتے ہیں، پولیتھزم کرتے نہیں ہیں خود اور ختم بھی کرتے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور جو کوئی وہ اللہ کے ساتھ وہ پولیتھزم کرتا ہے جیسا کہ جو وہ خاص سما سے گرا پھر اس کی بلند اڑان یا ترقی چھین لی جاتی ہے۔ یعنی جو پولیتھزم جو شرک کرتا ہے اس کی ترقیاں چھین لی جاتی ہیں۔ مزید آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا وہ خاص ریح پولیتھزم کرنے والوں کو ساتھ دور کے ٹھکانے میں وہ ریح
پھینک دیتی ہے، یعنی جو ریح ہے وہ دور کے ٹھکانے میں اس کو پھینک دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی شرک کی ہوا چلی، یہ وہ والی ہوا ہے جو ہماری ارد گرد چل رہی ہوتی ہے، جس سے درخت ہلتے ہیں، وہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ لہٰذا ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو 22 کی آیت نمبر 32 ہے، اس میں ہے کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور وہ ریح پولیتھزم کرنے والے کو دور کے ٹھکانے میں پھینکتی ہے، اور جو کوئی وہ خالق کے دیے گئے شعوری نالج کو وہ سر بلند کرتا ہے، پس حقیقتاً دیا گیا شعوری نالج کا تحفہ ذہنی صلاحیتوں کے بھروسہ کرنے سے ہے یا دلوں کے جوڑنے سے ہے۔ دوستو، جو شرک میں مبتلا ہوگا اس کو شرک کی ریح وہ دور پھینک دے گی اور وہ پستیوں میں چلا جائے گا، تباہی میں چلا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو کوئی وہ خالق کے دیے گئے نالج کو سر بلند کرتا ہے تو پھر یقیناً شعوری نالج کا تحفہ ذہن میں موجود صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے وہ اپناتا ہے، جس کا نتیجہ دلوں کو جوڑنے کی صورت میں نکلتا ہے اور خوشحالیاں ملتی ہیں۔ لہٰذا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے تحفے یا انعام میں فائدہ ہی فائدہ، سوورینٹی یا خود مختاری دیے ہوئے اقدام کی طرف۔ دوستو، فائدہ ہی فائدہ ہمارے لیے جو ہے تحفے میں ہے، اور تحفہ الکتاب المبین کا علم ہے، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور سوورینٹی یعنی خود مختاری دیے ہوئے اقدام بھی اسی میں ہے۔ جب خود مختار ہو جاتا ہے بندہ تو پھر وہ اللہ کے علم سے ہوگا، پھر فائدے ہی فائدے سمیٹے گا۔ مزید اس آیت کے اگلے حصے میں ہے ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر غیر اللہ سے آزادی دلانے والے منشور یا بات چیت یا اینٹک ورس کی طرف اس تحفے کی جگہ ہے۔ دوستو، یہ تحفہ جو ہمیں ملے گا سوورینٹی یعنی خود مختاری والا، یہ ہمیں البیت العتیق یعنی یونیک ورس یا اینٹک ورس یا آزادی دلانے والے منشور یا آزادی دلانے والی بات چیت سے ملے گا، اور یہ غیر اللہ سے آزادی دلانے والی بات چیت الکتاب المبین کے اندر ہے۔ الکتاب المبین ہی بیت العتیق ہے۔ دوستو، اس کا دوسرا ترجمہ جو بنے گا وہ یہ ہے کہ پھر یونیک بات چیت کی طرف اس نالج کی جگہ ہے۔ نمبر 3 پر ہے پھر یونیک ورس یعنی نرالا پن دینے والی آیت کی طرف اس تحفے کی جگہ ہے۔ نمبر 4 پر ہے پھر یونیک یا آزاد کرنے والے آیتوں میں موجود حکم کی طرف اس تحفے کی جگہ ہے، یعنی جو الانعام ہے اس کی جگہ نالج جو اللہ نے دیا ہے، جو غیر اللہ سے آزادی دلانے والا ہے، اس میں اس تحفے کی جگہ ہے، اور ہمیں یہ تحفہ اسی سے ملے گا جو غیر اللہ سے آزادی دلانے والا نالج ہے، اور وہ نالج الکتاب المبین کے اندر ہے۔ اس سے جو ہمیں چیز ملے گی وہ ہمارے لیے تحفہ ہے، وہ ہمارے لیے انعام ہے۔ لہٰذا مزید دوستو، یہ اس آیت، ان سب آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ ان میں کہیں بھی کسی کوئی 4 ٹانگ والے یا جگالی کرنے والے یا پھر اس میں کہیں بھی کسی جانور کا نام نہیں ہے، نہ ہی چھری کا ذکر ہے، نہ ہی ذبح لکھا ہوا ہے، نہ ہی کہیں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا دوستو، یہاں جو لکھا ہے کہ وہ حلال کرنے کی جگہ، سوال یہ بھی ایک سامنے آتا ہے کہ اس سے پہلے کیا جانور حرام تھے جو وہاں لے جا کر جانور کو حلال کرنا ہے؟ کیا تھے اس سے پہلے؟ اگر ایک بھینس ہے تو اگر تو یہ محلھا، یہ حلال کرنے کی جگہ ہے، تو سوال یہ سامنے آتا ہے کہ بھینس کیا پہلے حرام تھی؟ وہ چھری چلے گی گردن پر تو حلال ہوگی؟ یہ سوال ہے میرا۔ اگر حرام تھی تو پھر اس کا دودھ کیوں پیتے رہے ہو؟ دوستو، اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔